مایوس نہیں ہوتا، یقین کامل ہونا چاہیے۔ اب آیا اگلے دن، پھر کہا علی حق ہے، پھر کہا علی حق ہے، کہا آج میں تجھے کوڑے نہیں ماروں گا، تجھے جان سے مار دوں گا۔ کہا اگر یہ دعویٰ تو کل کرتا تو ابو تمام مان لیتا، کل کرتا تو ابو تمام مان لیتا، کیونکہ کل تک کہا وجہ کیا تھی؟ کہا کیونکہ کل تک یہ زندگی کسی کی امانت تھی، آج علی کی ضمانت ہے۔ آج علی کی ضمانت ہے، جس کے سینے میں جتنا علی ہے، توجہ ہے، آج علی کی ضمانت ہے۔ جلال دیکھ لیں علی کے نوکر کا۔ اب میں اس منزل پہ آ گیا ہوں۔ کل ایک روایت آپ کے حوالے کی تھی کہ ایک شخص آیا تھا علی کی بارگاہ میں جس نے چوری کی تھی، علی نے ہاتھ کاٹے، ہاتھ جوڑ دیے۔ اب ایک اور روایت آپ کے حوالے، مدینۃ المعاجز سے لے کر مناقب اہل بیت تک، القطرہ، ہر کتاب میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ تاریخی کتب جتنی ہے نا، فضائل علی میں، ان میں یہ روایت ملتی ہے۔ کیا ہے روایت؟ کہ ایک شخص آیا ہے جو کہ علی کا شیعہ ہے، تاریخ کہہ رہی ہے، تاریخ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی، تاریخ کہہ رہی ہے، علی کا شیعہ ہے، اور کہتا ہے مولا میں نے ہر برا کام کیا ہے، ہر گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا ہر گناہ کیا۔ کہا اپنا سب سے بڑا گناہ بتا۔ کہا میں نے طلالت بھی کی ہوئی ہے، ممبر پہ ہوں اس لیے اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، توجہ رکھیے۔ کہا ہر گناہ کیا۔ کہا کمبر میں پڑھ رہا ہوں، کمبر اعلان کر دے میں کل اسے سزائے موت دوں گا۔ اپنے شیعہ کو علی سزائے موت دے رہے۔ ابھی تو میں سید کی زبان بن کے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن جب بات ختم ہو جائے نا، کم از کم اتنا ضرور بولیے گا علی کے منکر کے کان تک آواز ضرور جائے، بس یہ کہنا تھا۔ کہا اچھا بتا کون سی موت مرے گا، کون سی موت مرے گا؟ کہا ذوالفقار سے کاٹوں، آگ سے جلاؤں یا پانی میں غرق کر دوں؟ بس یہ کہنا تھا۔ کہا مولا آگ سے جلا یا پانی میں غرق کر، اپنی تلوار نہ چلائیو کہ جس پر تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت کم از کم حرام ہو جاتی ہے۔ جس پر تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے۔ کہا جا وصیتیں تمام کر۔ فجر کا وقت آیا، بنو قبیس کی پہاڑی پہ آئے علی۔ یہ وہی پہاڑی ہے جہاں سے علی نے دعویٰ کیا تھا کہ جس کی گردن اس کے کاندھوں پہ بوجھ لگے، آنکھیں علی کو روک لے۔ توجہ ہے، اس پہاڑی پہ آئے، کہا لکڑیوں کو جمع کی، لکڑیاں جمع کی۔ کہا بٹھاؤ اسے، بٹھایا گیا لکڑیوں کے درمیان۔ کہا آگ لگا دو، آگ لگ گئی، لکڑیاں جل گئے، راکھ ہو گئی۔ لیکن راکھ کا جو ذرہ ہوتا ہے نا، وہ بھی علی کے شیعہ کے دامن پہ نہیں آیا۔ جب علی کے شیعہ کے دامن پہ آگ کا ذرہ نہیں آ سکتا تو علی روز محشر اپنے شیعوں کو تنہا کیسے چھوڑے گا؟ یہ ہے کہ دل میں علی کی ولایت ہونی چاہیے۔ اب منزل آ گئی، یہ بات سے بات آ گئی۔ مولا علی کی یہ چاہنے والی مومنہ ہے، مولا علی کو بڑا احترام بھی کرتی ہے، عزت بھی کرتی ہے، محبت بھی کرتی ہے، مودت رکھتی ہے علی کے لیے۔ اس کا شوہر جو ہے علی کا منکر ہے۔ مسجد نبوی ہے، علی خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے جملے پڑھوں، اجازت ہے؟ علی کہتے ہیں انا آدم و انا خالق الآدم، میں آدم ہوں، میں ہی تو آدم کا خالق
خالق ہو. اس کے باپ کہتے ہیں انا نوحن و انا خالق نوحن, میں نوح ہوں اور میں ہی نوح کا خالق ہوں. انا موسیٰ بالطور انزل الموسیٰ, اور میں موسیٰ ہوں اور میں موسیٰ کو دور پہ دیکھنے جایا بھی کرتا. پھر کہتے ہیں انا عیسیٰ انا الیاس محمدو انا محمد. بس اتنا کہنا تھا. ایک شخص کھڑا ہوا, آخر دل میں ابلیس تھا نا, کب تک چھپا رہے گا؟ توجہ ہے, آخر دل میں ابلیس تھا, کب تک چھپا رہے گا؟ کھڑا ہوا, کہا یا علی کیوں توحید کا ہر اشارہ آپ کی طرف جاتا؟ بس یہ کہنا تھا. کہا اس کو نکل کتے, تقریر ختم ہو رہی ہے. کہا اس کو نکل کتے. اب جو 2 پہ آیا تھا 4 پہ کھڑا ہے, مسجد میں کھڑا ہے. مسجد میں پاک جگہ پر نجس جانور نمازیوں کی صف میں, باوضو نمازیوں کی صف میں کھڑا ہے. اب اتنی دیر گزری, وہ جلدی جلدی, یہ بھی احسان ہے علی کا, ابھی حافظہ نہیں چھینا. نکلا جلدی گھر پہ پہنچا, دیکھا کہ بیوی بلا تشبیہ کوئی کام کر رہی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ نجس لہو لہان کو تھا, میرے گھر میں کیسے؟ نالین اٹھائی, مارنے کے لیے دوڑی. پیچھے سے نمازیوں کی آواز آئی, مارنا نہیں, کتا نہیں, شوہر ہے تیرا. بس یہ کہنا تھا. کہا نمازی ہو, باوضو ہو, نماز پڑھ کر آ رہے ہو, ایک بات کا جواب دینا آخری مومنٹ تک. کہا ایک بات کا جواب دینا, کہیں علی کو تو نہیں بھوک رہا, کہیں علی کو تو نہیں بھوک رہا تھا. کہا ہوا تو کچھ ایسا ہی تھا. سر پہ چادر نہیں چلی, مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہی ہے کب علی باہر آئے. علی آئی, علی کا آنا تھا. اس نے علی کو دیکھا, توجہ رکھیے گا. کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین و امام المتقین و حجت اللہ و حسن اللہ و جنب اللہ و عین اللہ و لسان اللہ و زینت العرش والسماوات. اے زمین و آسمان کی زینت, علی بن ابی طالب, آپ پر میرا سلام. کہا کہ میں آپ کی ولایت کی قائل ہوں مولا, کیا میرے کہنے پہ میرے زوج کی پچھلی حالت لوٹا دیں گے؟ بس یہ کہنا تھا. کہا اشارہ کیا, وہ اپنی گزشتہ حالت میں واپس آ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا, جتنے ماتمی حسین کا ماتم کرتے ہو, جو خصوصاً خون کا پرساد دیتے ہو, ان سے مخاطب ہو کے جملہ کہتے, جو علی اپنی ایک مومنہ کے کہنے پر اپنی ولا کے منکر کو معاف کر سکتا ہے, وہ حسین کے ماتمیوں کو کیسے جہنم میں جانے دے گا؟ توجہ ہے, تقریر ختم ہو رہی ہے. ممبروں میں کوئی خاص ممبر بنا, یاد ہے؟ ممبروں میں کوئی خاص ممبر بنا. ممبر پہ محمد آئے, پھر علی آئے. 3 گھنٹے کا خطبہ دیا, اذان دی ہے بلال نے. کہا بلال اذان دے, لیکن اذان میں ایک اور جملہ ڈال. کہا کیا؟ اشہد ان علی ولی اللہ و امیر المومنین و امام المتقین و حجت اللہ والبلا فاصل. توجہ ہے, یہ جملہ آیا اذان میں. اذان ہوئی. اب کمال یہ ہے, تاریخ کی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں, رسول نے نماز کوئی نہیں پڑھوائی. اور سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے وَهُمْ سِيَاهُمْ. رسول خطبہ دے رہے ہیں, رسول کے خطبے کے دوران جبرائیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب خدا کہ لعنت ہے اس نمازی پہ جو حقیقت کی نماز کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے.
توجہ ہے؟ حقیقت کی نماز کو چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول نے کہا یا صحابہ یا الناس، اے صحابہ، اے لوگو، آج میں تمہیں وہ دکھا کر جاؤں گا جو آج تک تم نے سنا ہے۔ آج تک جو تم نے سنا ہے وہ میں تمہیں دکھا کر جاؤں گا۔ کہا کیا تم اپنی جان، مال، عزت و آبرو پر اور اپنی اولاد پر مجھے اولا مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں یا رسول اللہ۔ علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا کہ علی کے قدم پالان نہیں، ہوا کے دوش پر سوار ہو گئے، اور اس وقت کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جب سے میں تمہارا مولا ہوں یہ علی تمہارا۔ غدیر ہو گئی، غدیر گزری۔ اب ایک چوک پہ سلمان کھڑے ہیں، ایک پہ ابو ذر کھڑے ہیں، ایک پہ قمر کھڑے ہیں، اور شانہ ہلا ہلا کر کہتے ہیں کیا تمہیں غدیر کا اعلان یاد ہے؟ کیا تمہیں غدیر کا اعلان یاد ہے؟ ایک شخص کھڑا تھا، کہا پتہ ہے۔ اب جملہ سنیے گا سلمان کا جملہ۔ سلمان کہتے ہیں کہ پتہ ہے رسول کیا کہہ رہے ہیں، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ سلمان گرمی بہت ہو رہی ہے۔ جبرائیل پھر آیا اور کہا کہ اے حبیب اس شخص سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ تقریر ختم ہو گئی۔ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اس وقت جب رسول اعلان کر رہے تھے نا، کتاب کا حوالہ معانی الاخبار، معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب ہے، التوحید، دونوں کتابوں میں شیخ صدوق نے لکھا۔ اس وقت جبرائیل آئے اور کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب علی کی ولایت پہنچائیے، اگر آپ نے علی کی ولایت نہ پہنچائی کوئی کار نبوت انجام نہیں دیا، ڈوب کے مر جاؤ۔ جس رحمت للعالمین کی نبوت باقی نہیں رہتی علی کی ولایت کے بغیر، اللہ جانے مولوی کی نماز کیسے باقی نہیں۔ اور اس کے بعد کہا مجھے آپ کی نبوت کی نہیں، عزت علی کی قسم، مجھے آپ کی نبوت کی نہیں، اپنی توحید کی پریشانی ہے۔ مجھے آپ کی نبوت کی نہیں، اپنی توحید کی پریشانی ہے۔ یہ کہنا تھا۔ جب اعلان ہو گیا نا، بخن بخن کی صدائیں بلند ہو گئیں، اس وقت رسول نے کہا، کیونکہ ایک اور آیت آ گئی، سورہ مائدہ کی آیت ہے جس کو میں نے شورى آفاق میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مائدہ کی 48ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین، اور آج ہم نے دین کامل کر دیا۔ دین کی بنیاد کیا ٹھہری؟ ولایت علی۔ کیا بنیاد ٹھہری؟ آخری جملہ ہے ولایت علی۔ عموم و خصوص کی بحث میں اس پہ میں اشرا پڑھ چکا ہوں، لیکن میں نے ایک جملہ کہنا ہے، اپنی گفتگو سے، اپنی تقریر سے استفادہ حاصل کر ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عموم اور خصوص کی بحث جب ہوتی ہے، نماز واجب ہے، سناٹا کیوں پڑھ گیا؟ نماز واجب ہے، فرض ہے۔ اب ہوا کیا؟ جگہ نجس تھی، نماز باطل ہو گئی۔ جگہ نجس تھی، نماز باطل ہو گئی۔ آپ کا وضو نہیں، نماز باطل۔ روزے کی شرط کیا ہے؟ نیت نہیں، روزہ باطل۔ حج کی شرط کیا ہے بابا؟ کہ حج کی شرط کیا ہے؟ حج کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی اور کا خیال آیا، حج گیا، احرام ٹوٹ گیا۔ احرام ایسے تھوڑی سے ٹوٹتا ہے۔ آپ حج پہ چل رہے ہیں، چکر کاٹے، چکر کاٹتے کاٹتے قدم پیچھے کیا، حج ٹوٹ گیا۔ یہ شرائط ہیں۔ یہ کس کی شرائط ہے؟ فرائض کی شرائط ہے۔ لیکن علی کی ولایت دین کی شرط ہے۔ نمازیں لایا ہوں، روزے لایا ہوں، حج لایا ہوں، زکوٰۃ لایا ہوں، خمس لایا ہوں، اللہ پوچھے گا اسے دیکھ، یہ ہے ابلیس،
تجھ سے زیادہ نمازیں، روزے، حج، زکات، خون، سب کچھ تجھ سے زیادہ ہے، علی کی ولایت نہیں، اس لیے جہنم کے در پہ کھڑا ہے۔ یہیں سے قصص کی لائی بتائی تو محمد والے محمد کی گفتگو جاری رہے گی، متصل ہوگی۔ بس اسی کی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے زینب نے اپنے 2 لال دے دیے۔ جانتے ہیں جب رخصت کا وقت آیا نا کریم کربلا مولا حسین بادشاہ کا، کریم کربلا کی کرسی لگی ہے، برابر میں شریکت الحسین بہن کھڑی ہے، کہتی ہیں بھیا کیا زینب نہیں جائے گی؟ کہا اگر عبداللہ اجازت دیں گے تو آپ جائیں گے۔ گھر آئیں شہزادی، تفصیلی مصائب آپ کے حوالے ہیں۔ اس شہزادی کے مصائب آج کے دن ہی پڑھے جاتے ہیں، اس کی غربت کیا ہے شہزادی کی وہ ذرا سن۔ گھر آئی، جناب عبداللہ کی جو 4 پائی تھی نا اس کے پائیں پیروں کی طرف بیٹھ گئیں اور اس 4 پائی پہ سر رکھ کے کہتی ہیں زینب مر جائے گی۔ اللہ مان اجرکم من اللہ۔ عزاداروں بس یہی ہے کہ اچانک سے عبداللہ اٹھے اور کہا کہ اے بنت علی، اے علی کی بیٹی کیا کرتی ہو؟ کہا مجھے کربلا جانے کی ذرا اجازت دے دیجئے۔ مسکرا کے عبداللہ کہتے ہیں جب آپ کے بابا نے آپ کا عقد مجھ سے پڑھایا تھا نا تو یہ وعدہ لیا تھا جب حسین کسی سفر پہ جائے زینب کو نہ روکنا، لیکن شہزادی اس عبداللہ پہ ایک احسان کرنا، یہ 2 بچے ہیں، یہ میری کل کمائی ہے، یہ میں حسین پہ صدقہ کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کی مادر گرامی سے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے صدقہ زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھتے۔ اللہ ماں قافلہ رخصت ہوا، بچوں کے ساتھ زینب چلی، کربلا پہنچی تو بچوں کو یہ تائید کرتی تھی، یہ نصیحت کرتی تھی کہ کہیں تم میرے اکبر کے بعد نہ جانا، اکبر سے پہلے جانا، کہیں میرے اصغر سے پہلے، کہیں میرے قاسم سے پہلے۔ ایک مرتبہ بچے گئے، ایسی جنگ لڑی جیسے نانا علی لڑا کرتے تھے۔ اے دل برانے جعفر تیار الوداع کی صدائیں بلند ہوئیں، کبھی ایک وار کرتا تو کبھی دوسرا وار کرتا اور ایک دوسرے سے کہتے رہتے محمد گھبرانا نہیں ابھی ہم زندہ ہیں، اون گھبرانا نہیں ابھی ہم زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ گھیر کر زینب کے بچے جب زمین پہ آئے، ایک مرتبہ ایک طرف سے اکبر دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، لاشوں کو اٹھایا خیمے میں لائے، خیمے میں عجب گریا، ایک کوہرام برپا تھا۔ ایک مرتبہ حسین آئے اور پوچھا فضہ تیری شہزادی کہاں ہے؟ دیکھا مصلی پہ شکرانے کا سجدہ۔ ایک مرتبہ شانوں سے بھائی نے بہن کو اٹھایا اور دونوں لاشوں کے درمیان لا کر بٹھایا۔ نہیں ملتا یہ شہزادی کبھی اپنے بچوں کو روئی ہے، لیکن ایک جملہ ضرور ملتا ہے اور وہ جملہ میں کہنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ دونوں بچوں کے سینوں پہ رکھے اور کہا سچ بتانا اگر دریا کی جانب گئے تھے تو دودھ نہیں بخشے گی۔ ایک مرتبہ اکبر نے گواہی دی، عباس نے گواہی دی، نہر کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، فرات کی طرف نہ گئے یہ بچے۔ ایک مرتبہ جب گواہی ملی نا تو ایک مرتبہ اون کے کان میں کہا اون ذرا خیال رکھنا میرے محمد کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ مان یہ زینب کربلا سے لے کر شام تک کا سفر، شام کے بعد جب مدینہ پہنچی تو جناب عبداللہ نے مولا سید سجاد کی بارگاہ میں، یہ ہے ادب امام، عرض کیا سرکار اگر اجازت ہو تو زینب اپنے گھر جائے۔
بس یہ جملہ کہنا تھا عزادارو. سجاد اٹھے پھر بیٹھے اور کہا پھوپھی اماں کی مرضی ہے. ایک مرتبہ آنکھوں میں خون اترا اور ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھا, ایک مرتبہ لہو کا تیز ہونا تھا. زینب نے کہا تو نہ رو, میں چلی جاتی ہوں, تو ہی میرا عباس ہے, تو ہی میرا اکبر ہے, تو ہی میرے اول و محمد. ایک مرتبہ شہزادی گھر پہنچی, دروازے پہ کنڈی لگی تھی, عبداللہ کہیں باہر گئے تھے. جب لوٹے نا تو دیکھا تو کہتے ہیں اے ضعیفہ تمام بیویاں حویلی میں ہے, حویلی میں چلی جاؤ, یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ زینب نے کہا وائے ہو عبداللہ, زینب کو نہ پہچانا. کہا اے علی کی بیٹی جب گئی تھی بال سے آتے آئی ہو, بال سفید ہو گئے. عبداللہ نے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا, عبداللہ کے ہاتھ خون سے بھر گئے. تڑپ کے پوچھا اے بنت علی یہ کیا ہے؟ کہا عبداللہ عباس کے بعد کبھی مجھے فلاں بازار میں کبھی دربار میں خطبے دیتی رہی زینب. ایک مرتبہ حجرہ کھلا, خشکا کی شہزادی گری. جناب فضل نے پوچھا کیا ہوا؟ اکبر یاد آیا؟ کیا ہوا عباس یاد آیا؟ کہا بھولی نہیں لیکن اب یاد نہیں آیا. کہا حسین یاد آیا؟ کہا بھولی نہیں لیکن اب یاد نہیں آیا. کہا اب کون یاد آیا؟ آئے میرے بچے اول و محمد, آئے ان کے تنا مسلح, میرے بچوں مجھے معاف کر دینا, زینب تمہیں رو نہ سکی.